حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سوانح حیات اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے۔ آپ کی زندگی ایمان، علم، شجاعت، عدل اور تقویٰ کا نمونہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو آپ کی فضیلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ اور قریش کے معزز سردار تھے۔ والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نہایت نیک اور متقی خاتون تھیں، جنہیں رسول اللہ اپنی والدہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سروری کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کا ظہور 13 رجب 3 صدی ہجری کے ہیں، مطابق یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ میں ہوا۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہ کیا، بلکہ بلا اتفاق کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں علماء نے تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تواریخ اسلام میں واقعہ ولادت یوں بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جب درد زہ کی تکلیف محسوس ہوئی تو آپ بے مشورہ رسول کریم خانہ کعبہ کے قریب گئیں اور اس کا طواف کرنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئیں اور بارگاہ خدا کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگیں، خدایا میں مومنہ ہوں، مجھے ابراہیم بانی خانہ کعبہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے پیٹ میں ہے میری مشکل دور کر دے۔ ابھی دعا کے جملے ختم نہ ہونے پائے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہو گئی اور فاطمہ بنت اسد داخل کعبہ ہو گئی اور دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ ولادت کعبہ کے اندر ہوئی۔ علی پیدا تو ہوئے لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ماں سمجھی کہ شاید بچہ یہ نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دیں اور جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی، سلام کر کے تلاوت صوف آسمانی شروع کر دی۔ بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر، اے علی، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، فوراً منہ میں زبان دے دی۔ زبان رسالت سے وہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرانی کے ہیں۔ حضرت علی خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا گیا، جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانہ تک لگا رہے۔ آپ پاک و پاکیزہ، طلب و ظاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام جناب ابو طالب نے اپنے جامع قبائل عرب کے نام پر زید رکھا اور ماں نے اپنے باپ کے نام پر اسد اور سرور کائنات نے خدا کے نام پر علی رکھا۔ آپ کا ایک مشہور نام حیدر بھی ہے جو آپ کی ماں کا رکھا ہے، جس کی تصدیق اس رجز سے ہوتی ہے جو آپ نے مرحب کے مقابلہ میں پڑھا تھا، جس کا پہلا مصرع ہے، یہ ہے، أنا الذي سمتني أمي حيدرة۔ اس نام کے متعلق روایتوں میں ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے، ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھیں، جھولے پر ایک سانپ جا چڑھا۔ آپ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑ لیا اور اس کو چیر پھینکا۔ ماں نے واپس آ کر یہ ماجرا دیکھا تو بے سختہ کہہ اٹھے، یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ آپ کی کنیت و القاب بے شمار ہیں۔ کنیت میں ابو الحسن اور ابو تراب اور القاب میں امیر المومنین، المرتضیٰ، عزد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر قرار، نفس رسول اور ساقی کوثر زیادہ مشہور ہیں۔